یہ بالکل حقیقت ہے کہ ابھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین مبارک تخت پر آیا ہی نہیں، ابھی تو ہم نے صرف قدم رکھا اور 3 صوبائی اسمبلی کے ذمہ داران سندھ میں منتخب ہوئے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا تو چیخیں نکلنا شروع ہو گئی۔ تو ان چیخوں کا علاج ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہر صورت میں تخت پر آئے گا۔ اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ نے 70 سالہ جو ایک آنکھیں بند کر کے لوگ دوڑے جا رہے تھے، ان کو روک کر پوچھا بھئی کدھر جا رہے ہو؟ صرف ہمارا یہ جرم ہے کہ 70 سال کے اندر مذہبی سیاسی پاکستانی بیرون ممالک کے مل کر پاکستان کو ایک وہ گوشت والا جانور سمجھ کر کھا رہے تھے سارے، تو ہم نے پوچھا بھئی دوڑے جو جا رہے ہو کدھر جا رہے ہو؟ کہنے جی پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا پاگلو، پاکستان تو بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی۔ ہم نے صرف ان نوجوانوں کو بیدار کیا اور حضور کے غلاموں سے پوچھا کہ ہاں جی آپ کا کہتے ہیں، ہمیں تو بس ایسے ہی لوگوں نے بتایا تھا، دودھ پینے والے بچے سے لے کر بوڑھے تک، اور وہاں فیض آباد کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہر عمر کا آدمی موجود تھا، اور ایک بزرگ جو وہ کھڑے تھے انہوں نے قمیض بھی اتاری ہوئی تھی۔ یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک پاکستان کو تماشا لگایا ہوا تھا، اس نے اس سے چھوٹ گیا تو اس نے پکڑ لیا، اس سے چھوٹ گیا تو اس سے پکڑ لیا، نہ کوئی پکڑا گیا تو کہا جی یہ غدار ہے۔ ہم جیسے لوگ غدار ہیں؟ ہم نے قوم کے کروڑوں روپے نہیں کھائے، یہ حساب تمہیں دنیا میں بھی دینا ہوگا۔ تم جب گھر سے چلتے ہو کورٹ جاتے ہوئے، تم بتاؤ نا تمہارا پروٹوکول کتنا ہوتا ہے؟ اور مولوی خادم لاہور سے چل کر ملتان سے لے کر میاں والی سے لے کر اٹک سے لے کر پنڈی سے لے کر پھر لاہور آتا ہے، تو سرکاری خزانے سے تو 1 روپے بھی خرچ نہیں ہوتا۔ اس واسطے اب یہ باتیں تمہاری جتنی بھی تم نے کورٹوں میں باتیں کی ہیں وہ اپنا ہم حق رکھتے ہیں، اور تم نے سراسر جو ہے وہ زیادتی کی ہے، اور تمہارے پاس تو جواب کوئی نہیں۔ یہ تشدد سے ہم نے کون سی چیز منوائی ہے؟ ایک بتاؤ تشدد سے ہم نے منوائی ہے؟ تشدد تو ہمارے اوپر ہوا، ظلم تو ہمارے اوپر ہوا، بندے ہمارے شہید ہوئے، اور تم کورٹوں میں بیٹھ کر کہتے جی یہ لوگ کون تھے؟ تمہیں پتہ نہیں یہ کون تھے؟ یہ انہی کے وارث ہیں جنہوں نے کالے پانی کے اندر جا کر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان باتوں کو نہ چھیڑو۔ جب تمہیں حلف نامہ پڑھنا نہیں آتا تو تمہیں کس نے کہا کہ اتنے بڑے بڑے کرسیوں پر جا کر بیٹھ جاؤ؟ تو یہی جرم ہے جی، توہین عدالت ہو گئی۔ تو آپ کو تو مقتضیات کا لفظ پڑھنا نہیں آتا، مطلق کو مطلق پڑھ رہے ہو تم۔ اب یہ تمہیں اصل درد ہوا ہے کہ جو تم کرتے رہے ہو تمہیں کسی نے پوچھا نہیں، تمہیں ان کو بھی حصہ دے دیتے تھے۔ اچھا جی چپ رہو، خیر ہے، مٹھی باندھ رکھو، اور مٹھی باندھ رکھنے والے تو کوئی نہ رہے۔ اب تمہیں درد یہ اٹھا ہے کہ تم لاکھوں روپے لے کر مہینے کا بتاؤ نا، قوم کے لاکھوں کھاتے ہو، قوم کو انصاف کتنا دیتے ہو؟ خدا کا خوف کرو۔ جس قوم کے اندر تھار میں پانی نہ ملتا ہو، تمہارے پروٹوکول میں تو آج تک کمی نہیں آئی۔ تم بتاؤ نا، تم نے کہا ہے کہ جناب تھر کے اندر نقصان ہو رہا ہے لہٰذا ہم لاکھوں کی تنخواہیں ہزاروں میں گزارے کرتے ہیں۔ وہ تو تاریخ لبیک یا رسول اللہ جس نے انتخابات کا نظام بھی بدلا۔ یہ دیکھو ہمارے ایم این اے ایم پی اے کیسے جناب لبیک کے نعرے لگا رہے ہیں۔ یہی ہمارا جرم ہے، اور یہ جرم تو ہم نے کرنا ہے۔ آپ بتائیں جی، آپ کا سارا مال بیوروکریسی پر خرچ ہو جائے، آپ کا سارا مال جو ہے وہ ساری جناب انتظامیہ کھا جائے، اور کورٹوں میں بیٹھے لوگ کھا جائیں، اور آپ کو پانی کی ایک بوند بھی نہ ملے، آپ یہ چاہتے ہیں؟ یا یہ چاہتے ہیں پاکستان کے اندر عدل اور انصاف کا دورہ ہو، اور کسی پر ظلم نہ ہو، اور ججوں کی کرسیوں پر بیٹھنے والے وہ یہ آسیہ ملونہ کو رہا کرے؟ یا کیروان کے قاضی محمد ابن ابی المنظور کی طرح ایک یہودی سامنے آیا تو کہا جی یہ کیوں لایا؟ کہا جی یہ حضور کی گستاخی اس نے کی ہے۔ تو قاضی محمد ابن ابی المنظور کرسی سے اٹھے اور یہودی کو اپنے گھٹنوں کے نیچے لٹا کر اپنے ہاتھوں سے مار دیا۔ تو لوگوں نے کہا حضور یہ کیا؟ فرمایا حکومت کے تیور بتا رہے تھے، انہوں نے اس کو چھوڑ دینا تھا، میں نے اپنے ہاتھ سے گستاخ رسول کا فیصلہ کر دیا۔
آپ ایسے قاضی محمد ابن ابی المنظور جیسے قاضی چاہتے ہیں، یا ایسے لوگ چاہتے ہیں جو ممتاز قادری کو دہشت گرد اور قاتل قرار دے کر تختہ دار پر لٹکائیں، یا ایسے چاہتے ہیں کہ جو گستاخ رسول آسیہ ملونہ کی وکالت کرے؟ تحریک لبیک یا رسول اللہ نے تو مذہبی اور سیاسی ساری جماعتیں جن کو اپنا ٹکٹ دیتی تھی ان سے مفادات حاصل کرتی تھی۔ یہ واحد جماعت ہے 70 سال میں جس نے اپنے امیدواروں سے 1 روپیہ بھی وصول نہیں کیا ہے۔ کوئی امیدوار کہہ دے ویسانو کہ جناب تسی ساڑھے کو کوئی مفاد لیا بھائی، تو سارے جب معاملات ایسے پاکستان کے اندر ہم نے کہ تمہیں تو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے کہ یار یہ کیسے بے لوث آدمی آئے، اس دور میں آئے جہاں لوگ چائے کی پیالی پر بکتے ہیں، اور اس دور میں آئے جہاں جس کو جہاں سے ملتا ہے اس کی بولی بولتا ہے۔ یہ کیسے عظیم لوگ ہیں کہ 1400 سالہ پرانی بولی بول رہے ہیں یہ لوگ۔ بجائے اس کے تم ہمارے احسان مند ہو، بجائے اس کے کہ تم ہمیں شاباش دو کہ یار یہ نظام تم نے کیسے بدل لیا کہ 560 بندے آپ نے کھڑے کیے اور پیپل پارٹی سے ہم نے زیادہ پنجاب میں ووٹ لیے۔ بے نظیر کے مرنے پر بتاؤ نا ملک کتنا اجڑا، اور ممتاز کے شہادت پر ملک کا پتہ بھی نہیں ٹوٹا، اور تم ہمیں دہشت گرد کہتے ہو۔ اب ایسے بات نہیں ہوگی کہ ہم خاموش رہیں گے۔ ساری دنیا یہ پیغام سن لے کہ نبی علیہ السلام کی عزت آبرو، ختم نبوت اور حضور کے دین پر کسی قسم کی کوئی سداگری نہیں ہوگی۔ ایک بال برابر بھی ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جتنی بڑی بھی قربانی دینی ہے ہوگی تو ہم انشاءاللہ اس قربانی کے لیے تیار ہیں، اور حضور کا دین تخت پر آئے گا۔ پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا تھا اس شاہراہ سے تم نے پاکستان کو ہٹایا۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کو اسی شاہراہ پر دوبارہ گامزن کرنا چاہتی ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، یہ ہمارا جرم ہے کہ ہم یہ نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ دہشت گردی ہے کہ ختم نبوت کا ہم نعرہ لگاتے ہیں، تاجدار ختم نبوت، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہم نعرہ لگاتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ القاعدہ، یہ ہم اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں تمہارے خلاف، حد کی عزت کا۔ اتنی بڑی تم نے توہین کی، القاعدہ سے ہماری کیا نسبت ہے؟ ہم تو رسول اللہ کی عزت کے محافظ ہیں، ہم تو ممتاز قادری کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ممتاز قادری نے کوئی جرم نہیں کیا۔ اگر ممتاز قادری نے جرم کیا تو پھر حضرت فاروق اعظم تک بچتا ہی کوئی نہیں ہے کائنات میں۔ حضور کے تمام توجہ جی، تمام حضور کے غلاموں سے میری یہ التماس ہے، غیر مشروط محبت صرف رسول اللہ کے ساتھ ہے بس۔ جو بھی کسی سرکاری محکمے میں ملازم ہے، آپ جس سرکاری ادارے میں بھی ملازم ہے، لیکن بات تنخواہ کی صرف نہیں ہے، جن کا کلمہ پڑا ہے وفاداری ان سے کرنی ہے۔ بالکل یہ کان کھول کر سن لو، وفاداری رسول اللہ کے ساتھ ہے، وفاداری دین کے ساتھ ہے۔ اور پاکستان اور دنیا کی NGOs بھی سن لے کہ وہ اور معاملات تھے جب تم پیسے لے دے کر حضور کے گستاخوں کو بچاتے تھے۔ اب اپنے یاروں کو یا تو باز کر لو یا اب آسیہ ملونہ ملک سے باہر نہیں جائے گی۔ جتنا مرضی تُسے ٹل لا لو، تیار رہنا ہے۔ پورے پاکستان میں چھوٹے بڑے شہروں میں 170 جگہ سے زائد ہمارے یہ جلوس اور ریلیاں نکالی گئی ہیں۔ لاہور میں صرف نہیں ہے، پورے پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں۔ ابھی پوری دنیا کا مرحلہ آنا ہے۔ ہم تمام اداروں کو یہ متنبع کرنا چاہتے ہیں، ہم نہ دہشت گرد ہیں نہ دہشت گردوں کے حمایتی ہیں، لیکن ایک بات سن لیں، اگر حضور کی عزت پر پہرا دینا تمہارے نزدیک کوئی جرم ہے تو یہ جرم تو ہم ہر بار کریں گے۔ اپنے قبلے جو ہے وہ درست کرو، اپنے قبلے درست کرو۔ اگر نہیں ہو سکتے تو پھر وہ کتابیں جو پاکستان بننے پر لکھی گئی ہیں وہ سارے اداروں کے اندر پڑھاؤ۔ جی وہ کتابیں پڑھاؤ، نہیں تو کتابوں کے نام نہیں آتے تو میرے پاس آؤ، میں تمہیں ساری کتابیں بتاتا ہوں۔ پاکستان خون کی ندیوں پر بنا ہے، لاکھوں عزتیں پامال ہوئی ہیں تو پھر پاکستان بنا ہے۔ تو پاکستان کسی کی عیاشی کے لیے نہیں بنا، کسی کی مرضی کے لیے نہیں بنا،
اور حضور کی عزت کے قانون کے اندر اگر مگر کر کے کرسیوں پر براجمان ہونے کے لیے نہیں بنا۔ پاکستان صرف اور صرف رسول اللہ کی عزت آبرو اور حضور کے دین کو تخت پر بٹھانے کے لیے بنا ہے۔ اس واسطے NGOs بھی سن لے سب، اور پاکستان اور دنیا کے تمام اسلامی ممالک کے حکمران بھی سن لے، اگر تم رسول اللہ کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پاکستان کی بھی جان چھوڑ دو، سعودی عرب کی بھی جان چھوڑ دو، یمن کی بھی جان چھوڑ دو، سب جان چھوڑ کر دفع ہو جاؤ۔ مسلمان حکمران وہ ہیں جو نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کی طرح حضور کی عزت کی حفاظت کریں۔ اپنے سارے معاملات صحیح کر لو، منگل کو انشاءاللہ شام کو نیا اعلان ہوگا۔ ہاں جی، منگل کو پھر نیا اعلان ہوگا، آپ نے تیاری رکھنی ہے۔ جب اعلان ہو تو فوراً لبیک کا نعرہ لگاتے ہو، لبیک کا نعرہ لگاتے ہو، کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ اگر لبیک کا نعرہ لگانا جرم ہے تو اس سے بڑا اور کیا جرم ہم کر سکتے ہیں؟ لبیک کا نعرہ ان کر کے لبیک لبیک لبیک